السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اس آیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے علی الاعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، جو ہی ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور کفار ان مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، ان مسلمانوں کے اوپر کفار و مشرکین ایسے ظلم کرتے تھے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر ان تکالیف کا سامنا کسی پہاڑ کے اوپر ہوتا تو وہ پہاڑ بھی لرز اٹھتا، وہ پہاڑ بھی کانپ جاتا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جب شروع اسلام لے آئے تھے تو اس وقت ان مسلمانوں کا رہنا اور ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے دین حق کو قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کے خلاف بولنے لگے۔ اے بچے بیٹھ جاؤ یہاں سیدھے، کوئی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا باہر۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی توہین کیا کرتے تھے، بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنی حاجت روا سمجھتے ہو، جس کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، یہ تو خود مدد کے طلبگار ہیں، یہ تو خود دوسروں سے مدد چاہتے ہیں، یہ نہ خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ جب اس طریقے کی باتیں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے کہا تو وہ لوگ بھڑک اٹھے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شخص تو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جس دین پر تھے وہ دین تو سچے ہیں، یہ ایک نئی دین لے کر کہاں سے آ گیا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہا اور ان کے دین کے بارے میں برا بھلا کہا تو وہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستوں میں کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسے بےہودہ بکنے والے لڑکے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کو ان لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیرت کے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام ابو لہب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میلے میں جایا کرتے تھے، کسی بازار سے گزرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ، مجھے اپنا رسول اور پیغمبر مانو۔ تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے چلتا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو ابو لہب موقع پا کر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ اپنی زبان سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے، جب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے گئے تو ایسے جو کفار و مشرکین تھے، ایسے حالات میں ان کے دماغ بخلانے لگے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا، اس لیے کہ جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتے جا رہے تھے، آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایسے حالات کو دیکھ کر کفار و مشرکین، جو ابو جہل ایک سردار تھا، ابو جہل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ اب تو مسلمانوں کی تعداد بروز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب کچھ ایسا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا جس سے مسلمان باز آ جائے اور ہمارے معبودوں کی جو توہین کر رہے ہیں یہ توہین کرنے سے رک جائے۔ تو اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین اور خرید و فروخت بالکل بند کر دیا جائے اور ان سے بات چیت تک بھی نہ کیا جائے۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طریقے کا معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی میں، اس پہاڑ کی چوٹی میں یہ جو مسلمان اس وقت ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان تمام مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، اور وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز موجود تھی، نہ پینے کے لیے پانی ہوا کرتے تھے، اس میں صرف مرد نہیں تھے، اس میں بلکہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے،
کے کھانے کے لیے ترستے تھے، درخت کے پتے اور چھالوں کو کھا کھا کر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس شعیب ابی طالب میں 3 سال تک مکمل کیا۔ 3 سال تک اس شعیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا مسلمانوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی جو مائیں ہوا کرتی تھی، ان کے ماں کے بستروں میں دودھ نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، ان ننھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ پھر ایسا وقت آیا جب مسلمان اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔ گھاٹی سے باہر آنے کے بعد مسلمانوں نے اور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اس بات کا پیغام سنایا کہ ہم مرنے پر تیار ہیں، ہم پھانسی کے پھندوں پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم آگ کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اسلام سے منہ پھیرنے والے نہیں ہیں، ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ ہمیں قتل کر دے یا ہماری جان لے لے، ہماری بیوی اور بچوں کو آپ قتل کر دے، ہمارے ان بچوں کو بھی آپ قتل کر دے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا گوارا کریں گے، لیکن ہم اسلام سے پھیرنا گوارا نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، پھر آخرکار وہ جو مشرکین، جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے کفار، انہوں نے اپنے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ مشورہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر کے دین اسلام کو پھیلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کس چیز کی خواہش ہے۔ لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ کے اندر ایک شخص کو مقرر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا جائے، اور بات کرنے کے بعد ان سے یہ پوچھا جائے کہ محمد آپ دین کی جو تبلیغ کرتے ہیں اس کے کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اس کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک شخص کو مقرر کیا جن کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ مقرر کرنے کے بعد اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے بڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک نئے دین کا ایجاد کر دیا ہے۔ آپ اس دین سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس سے دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمارے اوپر سرداری کرنا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرانے کے لیے تیار ہے۔ آخر آپ کا مقصد کیا ہے دین اسلام کو تبلیغ کرنے کا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر یہ جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ کہ یہ جب آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے سامنے پڑھنا شروع کیا جن کو سرداروں نے مقرر کر کے منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے جسم کے اندر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا، اور خوف خدا سے وہ شرمندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر یہ فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے ان آیتوں کو سننے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد وہ شخص اس قدر متاثر ہو کر وہ شخص جس قبیلے والوں نے، جن سرداروں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا تھا، پھر جب وہ واپس گیا بارگاہ رسالت سے واپس جانے کے بعد جب
वहां जाकर लोगों से ये कहा कि तुम जिस शख्स को मजनून कहते हो, तुम जिस शख्स को पागल और दीवाना कहते हो, जिस शख्स को तुम साहिर कहते हो, ना वो साहिर है, ना वो जादूगर है, ना तो वो मजनून और पागल है, बल्कि वो एक ऐसा सच्चा आदमी है, बल्कि वो एक ऐसा आदमी है अगर दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर फैल जाएगा तो हमारे कुरैश वालों के लिए यह फख्र की बात होगी। तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, जिसकी वजह से तुम उनकी बातें बयान करते हो। फिर भी वो सरदाराने मक्का, फिर भी वो सरदाराने कुरैश उनकी बातों को नहीं माना, उनके मशवरों को नहीं माना। उस शख्स ने यह कहा था कि उनको अपने हाल पर छोड़ दो, अगर उनको अपने हाल पर छोड़ देंगे तो हमारी ही इज्जत बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर एक दूसरी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब है, उनके पास गए। जाने के बाद उन्होंने अबू तालिब से यह कहा कि आपके भतीजे तो हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे माबूदों को बुरा बना कहता है, आप उनको जरा समझा दीजिए। अबू तालिब ने उन लोगों के बातों को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि ये तो दीन की तबलीग करता है, यानी उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की अबू तालिब के पास। फिर अबू तालिब ने उन लोगों को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बात पर अड़ा रहे। कुरान की इस आयत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर यह ऐलान करते रहे कि फस्ता बिमा तुअमर वारिज अनिल मुशरिकीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरदार जो अबू तालिब के पास आए थे, आने के बाद फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करना नहीं छोड़ा, बल्कि और ऐलान यानी ऐलानी तौर पर उनके माबूदों की तौहीन करते रहे। फिर आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि वो कुफार मुशरिकीन भड़क उठे, उनका गुस्सा और बढ़ गया। फिर दोबारा अबू तालिब के पास आया। आने के बाद कहने लगा कि आप अपने भतीजे के बारे में ये बताइए कि आप या तो हमारा साथ दे या फिर आप अपने भतीजे के साथ दे। अगर आप हमारे दरमियान से नहीं हटेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा हम आपको भी मार देंगे, हम आपके भतीजे को भी मार देंगे। फिर जब ऐसा वक्त आया तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मेरे भतीजे आप जरा मेरी उम्र का लिहाज रखिए, मेरे ऊपर कुछ ऐसा बोझ ना डालिए जिसको मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाया कि आप कुछ दिनों के लिए दीन इस्लाम की तबलीग करना मौकूफ कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यह ऐलान करके कहा और जज्बाती होकर अपने चचा से कहा कैसा महसूस हो रहा है कि सरदाराने मक्का के बातों में आकर मेरे चचा अबू तालिब जो है यह भी उनकी बातों के बहकावे में आ गया है। हो सकता है कि मुझे ये भी मना कर दे इस्लाम की तबलीग करने से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा कि मेरे चचा जरा आप याद रखें, अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रखते तब भी मैं अपने इस्लाम की दीन की तबलीग करने को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इस काम को अल्लाह तबारक व तआला पूरा करेगा, या तो फिर मैं इस दीन इस्लाम के लिए मर मिट जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बातों को सुन करके अबू तालिब खुद कहने लगा कि मेरे भतीजे जरा आप और ऐलान यानी ऐलानी तौर पर दीन की तबलीग करे, मैं आपके साथ हूं, कोई भी मेरी मौजूदगी में आपका कोई बाल बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही उस वक्त जाहिरी तौर पर मुईन और मददगार थे, वो अबू तालिब थे। मेरे दोस्तों, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते रहे। दीन की तबलीग करने के बाद फिर जब मक्के से मायूस होकर यानी जब मक्का के लोग ईमान नहीं लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो
نبوت سے پہلے یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے، لیکن جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت کو پیش کیا، تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور دشمن بننے کے بعد ایسی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی میرے دوستو، جس کا ذکر کرنا ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مصیبتوں کا تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے ہجرت یعنی مکے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں سے دوسرے شہر کو چلے جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب یہاں چھوڑ کر کے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائے۔ میرے دوستو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہجرت کا بیان شروع کیا جائے گا۔ ان اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔